السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو اسلامک ٹیلز۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے جانا کہ ارطغرل غازی کون ہے، سلطنت عثمانیہ اور ترکی کے 100 سالہ معاہدے کی حقیقت کیا ہے۔ دوستو، ابن آدم کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام مبعوث فرمائے۔ اسی طرح جوں جوں نبی آتے گئے ان کے لوگوں کی رہنمائی ہوتی رہی، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کیا دین کی تبلیغ کا سلسلہ رک گیا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو سیدھا راہ دکھانے کا در بند کر دیا؟ اگر نہیں تو پھر یہ ڈیوٹی کس کے سپرد ہے؟ تو رب تعالیٰ نے ابن آدم میں سے اپنے کچھ خاص بندوں کا انتخاب کیا تاکہ وہ لوگوں کو راہ راست پر لا سکیں اور اسلام کا بول بالا ہو سکے، جو اس رب کے ساتھ ٹوٹے ہوئے تعلق کو بحال کر سکیں، جن کا ظاہر تو امتی ہے لیکن باطن نور نبوت سے مزین، جن کا لباس خادم اور غلام کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے رابطہ اتنا مضبوط کہ لمحہ بھر کے لیے بھی یاد الہی اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غافل نہ ہوئے۔ اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، حتیٰ کہ سانس تک بھی خدا کی مرضی کے بغیر نہیں لیتے، اور مالک کے ساتھ اتنا گہرا پیار کہ ہر لمحہ امت مسلمہ کی فکر کہ فلاح و کامیابی کیسے ملے گی، یہ کیسے مراد تک پہنچیں گے، منزل تک رسائی کیسے حاصل کر پائیں گے اور ان کو ابدی کامیابی کیسے ملے گی۔ ہر لمحہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آسانیاں پیدا کرنے اور مراد حاصل کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ ویورز، اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو اندازہ ہوگا کہ امام غزالی، الکندی، ابن سینا، ابن خلدون وغیرہ نے محسوس علوم پر الگ الگ اصناف کو لکھا اور نام پیدا کیا۔ دوستو، الشیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ انہی بندگان خدا میں سے ایک تھے۔ ابن عربی کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے، یہ میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ ویورز، ابن عربی کی ولادت بسعادت اندلس کے شہر مرثیہ میں 17 رمضان المبارک 560 ہجری پیر کے دن بمطابق 28 جولائی 1165 ہجری کو ہوئی۔ مشرق والے، خصوصاً وہ لوگ جن کی مادری زبان فارسی ہے، آپ کو ابن عربی کہتے ہیں، جبکہ مغرب میں آپ رحمت اللہ علیہ ابن عربی اور ابن سراقہ کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ آپ کو سب سے زیادہ شہرت الشیخ اکبر کے لقب سے ہوئی، اور مسلمانوں کی تاریخ میں یہ لقب کسی دوسری شخصیت کے لیے استعمال نہیں کیا گیا۔ آپ کے والد علی بن محمد صاحب صاحب عالم اور متقی انسان تھے، اور غوث اعظم محی الدین سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مند بندوں میں سے تھے۔ آپ کا خاندان اپنی شرافت، جاہ و جلال، علم و مال، زاہد و تقوی، امارت و عزت کی وجہ سے اپنے وقت میں ممتاز حیثیت رکھتا تھا۔ ابن عربی کے والد فقہ اور حدیث میں اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ 8 سال کی عمر میں اپنے خاندان کے ساتھ 568 ہجری میں مرثیہ سے اندلس کے دارالخلافہ سیویلیا میں آ گئے اور 598 ہجری تک وہیں مقیم رہے۔ اس دوران ابن عربی نے علم و ادب میں دسترس حاصل کی۔ شروع میں ابو بکر محمد بن حلف ابو القاسم سے تعلیم حاصل کی، اور یہاں پر آپ تقریباً 30 سال کی عرصہ تک مقیم رہے اور اندلسی صوفیہ کرام سے استفادہ حاصل کیا۔ ابن عربی فتوحات مکیہ میں اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ میرا دخل کچھ اس طریقے سے ہوا کہ جب آپ کی عمر 20 برس تھی۔ اس بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ اشبیلا کے کسی امیر کبیر کی دعوت میں مدعو تھے، جہاں پر آپ کی طرح دوسرے رؤساء کے بیٹوں کو بھی بلایا گیا تھا۔ کھانے کے بعد جب جام گردش کرنے لگا
تو صراحی آپ تک پہنچی۔ آپ نے جام ہاتھ میں پکڑا تو غیب سے آواز آئی کہ اے محمد، کیا تم کو اس لیے پیدا کیا تھا؟ آپ نے جام کو ہاتھ سے رکھ دیا اور پریشانی کے عالم میں باہر نکل گئے۔ گیٹ پر آپ نے ایک وزیر کے چرواہے کو دیکھا جس کا لباس مٹی سے اٹا ہوا تھا۔ آپ نے اس کا اپنے کپڑوں سے تبادلہ کیا اور کئی گھنٹوں تک ویرانوں میں گھومنے کے بعد آپ ایک قبرستان تک پہنچے جو نہر کے کنارے پر واقع تھا۔ آپ نے وہاں پر ڈیرا لگانے کا فیصلہ کیا اور ایک ٹوٹی ہوئی قبر میں جا اترے۔ دن رات ذکر الہی میں مصروف رہتے اور سوائے نماز کی ادائیگی کے وقت اس سے باہر نہ نکلتے۔ 4 روز بعد جب ابن عربی باہر نکلے تو علوم کا ایک دریا لے کر لوٹے۔ ابن عربی نے اس کے بعد اپنے شیخ کی نگرانی میں 9 ماہ کا چلہ کاٹا۔ آپ نے 1.5-2 سال کا عرصہ سرکاری ملازمت بھی کی، جس میں آپ بطور فوجی فوج میں بھرتی ہوئے، لیکن پھر آپ کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ آپ نے ملازمت سے ہاتھ اٹھا لیا اور طریقت کے دوسرے لوگوں کی طرح فقر کو اپنا شعار بنا لیا۔ اسی طرح آپ نے بہت سی کتابیں لکھیں اور سب سے زیادہ مسئلہ ان کی کتب کی تعداد کا اندازہ لگانا ہے۔ مولانا عبد الرحمن جامعی نے آپ کی تصانیف کی تعداد 500 بتائی ہے۔ خلافت عثمانیہ کے بانی ارطغرل غازی کے پیچھے اللہ پاک نے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان سے جس کی ڈیوٹی لگائی تھی وہ شیخ ابن عربی ہی تھے، جنہوں نے ارطغرل غازی کی روحانی مدد کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ افریقہ، بغداد، مصر اور مکہ میں بھی مقیم رہے، لیکن دمشق میں آپ نے مستقل رہائش اختیار کی۔ آپ کے فلسفیانہ عقائد کی وجہ سے ایک طبقہ آپ کا دشمن ہو گیا تھا، چنانچہ آپ کو زہر دینے اور قتل کرنے کی بھی کوشش کی گئی۔ آپ کی تصانیف 300 سے زائد ہیں، لیکن اس میں بیان شدہ اکثر فلسفے دنیا کے مشکل ترین فلسفوں میں شمار ہوتے ہیں۔ تاہم آپ نے اپنے عقائد کو قرآن و احادیث کی مدد سے بیان کیا جو قابل فخر ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چند اقوال آپ سب کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ کوئی شخص اس وقت تک علم کی بلندیوں کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ کلام اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم پر پوری طرح سے عمل نہ کرے اور تمام قدیم پیغمبروں کی الہامی تعلیم کا احترام نہ کرے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے قوانین کی نافرمانی کرتا ہے اسے کبھی حقیقی عزت حاصل نہیں ہوتی، چاہے اس کی شہرت آسمانوں کو چھوتی ہو۔ کسی شخص کی سب سے بڑی خوبی اپنے دشمنوں سے نرم دلی کا برتاؤ ہے۔ 620 ہجری میں آپ نے دمشق کو اپنا وطن بنایا۔ وہاں پر آپ نے 78 سال کی عمر میں 22 ربیع الاول 6384 ہجری بمطابق 1240 عیسوی کو وفات پائی۔ دوستو، امید کرتی ہوں کہ آج کی معلوماتی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔